بہنوں، بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ قربانی کی نیت کیا ہے، قربانی کی دعا کیا ہے، پڑھنا کیا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کو یہ سب کچھ بتاتے ہیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں قربانی ہمارے مذہب کے اندر سال میں ایک بار کرنی ہوتی ہے، اور سال میں ایک بار کرنی ہوتی ہے تو اس لیے اس کی بات یاد نہیں رہتی، بھول جاتی ہے۔ تو ہر سال اس بات کو ریفریش کرنا پڑتا ہے، بار بار یاد کرنی پڑتی ہے، بار بار سننی پڑتی ہے، احکامات بندے کے دماغ سے نکل جاتے ہیں۔ تو اس لیے ابھی آپ کو بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کر لیں، تاکہ آپ کی ڈیفالٹ ایک پلے لسٹ بنی ہوئی ہے یوٹیوب کے اوپر، اس میں یہ ویڈیو سیو ہو جائے، اور پھر جب آپ کو ضرورت ہو آپ اس ویڈیو کو دوبارہ نکال کے دیکھ سکیں اور آپ کو یہ دعا دوبارہ مل سکے۔ تو دعا کے الفاظ سننے سے پہلے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز بھی آپ کو ملتی رہے۔ اب دعا کی طرف آتے، تو پہلے مسئلہ ذرا اچھی طرح سمجھ لیں کہ دل کے اندر یہ نیت ہو کہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے اس واجب کو ادا کرنے کی نیت سے ابھی اس جانور کو ذبح کرنا ہے۔ ایک حصے والا جانور یعنی بکرا یا دمبا ہے، تو وہ کس کی طرف سے ہے؟ 7 حصوں والا جانور گائے ہے یا بیل ہے یا اونٹ ہے یا بھینس ہے، جو بھی ہے، تو اس کو کس کی نیت سے ادا کرنا ہے کہ کون کون اس کے اندر شریک ہے۔ جب دل کا یہ ارادہ ہے، لوگوں سے آپ نے اجازت لے لی ہے، اور اب آپ اوپر جانور کے آگے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے چھری چلا دیتے ہو، تو آپ کی قربانی ہو گئی ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ کچھ ایکسٹرا کہنے کی اگر آپ کے اندر طاقت نہیں تھی اور آپ نے نہیں کہا، تو آپ کو قربانی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس مسئلے کو پہلے اچھی طرح اپنے ذہن نشین کر لیں۔ جب یہ بات یاد ہو گئی تو اس کے بعد اب اس کو اپ گریڈ کرتے ہیں، اور اس کے اندر یہ بات آپ کو بتاتے ہیں کہ دیکھو، یہ آپ کی قربانی ہو تو گئی، لیکن قربانی کو 4 چاند لگ جائیں گے، اور آپ کی قربانی کا ثواب کا بہت زیادہ بڑھ جائے گا اگر آپ ان کلمات کو کہتے ہوئے اس پورے عمل کو ادا کریں گے۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ سب سے پہلے جب جانور گر جائے تو اس کے بعد آپ نے کہنا ہے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت و انا اول المسلمین۔ اس کا حوالہ میں انشاءاللہ ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، تو وہاں سے آپ جا کے اس چیز کو سرچ کر کے نکال سکتے ہیں۔ قرآن کی آیات ہیں، یہ پڑھ دی ہیں۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ نے فوراً کہنا ہے اللہم منک ولک، اللہم منک ولک۔ یہ کہنے کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے چھری چلا دینی ہے۔ جب آپ نے جانور کو ذبح کر دیا، جانور کا آپ نے خون وغیرہ نکل رہا ہے اور آپ فارغ ہو کے ہٹ چکے ہو، تو ہٹنے کے فوراً بعد آپ نے کہنا ہے اللہم تقبلہ منی کما تقبلتہ من حبیبک محمد و خلیلک ابراہیم علیہم الصلاۃ والسلام۔ یہ الفاظ ہیں، یہ بھی انشاءاللہ میں نیچے ڈسکرپشن میں لکھ دوں گا، تو وہاں سے آپ دیکھ کے ذرا اچھی طرح یاد کر سکتے ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو پڑھنے کی ہیں اس قربانی کے پورے عمل میں۔ البتہ آخر میں جو دعا بتائی اس کا ترجمہ سن لیں کہ اے اللہ اس قربانی کو آپ قبول فرما لے مجھ سے۔ اچھا، منی کے اندر مننا اگر کئی لوگوں کے لیے کیے، اللہم تقبلہ مننا اگر کئی لوگوں کے لیے قربانی کی ہے، 7 حصے والی قربانی تھی اور ان سب کی طرف سے ادا کیے، اور آپ نے ذبح کیا ہے جانور، ابھی اس کے اوپر چھری چلائی ہے، تو منا کہیں، اور اس منا میں ان 7 لوگوں کا تصور کریں۔ ان 7 لوگوں کے دل اور دماغ کے اندر نام لے کے آ جائیں کہ فلاں فلاں کی طرف سے میں نے قربانی کی ہے۔ تو یہ کوئی مشکل عمل نہیں ہے، اور خود کو مشکل میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نیت اصل دل کا فعل ہے، اور یہ کام کر لو گے تو بہت زیادہ ثواب مل جائے گا۔ تو امید ہے میرے بھائیوں کو، میری بہنوں کو بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ پھر بھی کوئی بات پوچھنے کی ہو تو ضرور پوچھیے گا۔ قربانی کے مسائل انشاءاللہ آتے رہیں گے، جتنے ہماری فہم میں موجود ہے بات کے لوگوں کی ضرورت ہے۔ باقی اگر آپ کی ضرورت کوئی الگ سے اسپیشل کوئی الگ بات ہے، کوئی الگ مسئلہ پوچھنا ہے، تو وہ آپ نیچے کمنٹ میں آ کے لکھ دیں، تو انشاءاللہ اس کے حوالے سے بھی کوشش کر لیں کہ آپ لوگوں تک پیغام پہنچا دیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔